السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور HI TV میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو رضوان احمد فکری کے بلاگ کے ریفرنس سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسمبلیاں خطرے میں ہیں، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی، کینال نہ بننے دینے اور احتجاج کا اعلان، ڈاکٹر عشرت العباد کی تجاویز اور ویژن کی جیت، کیا اسمبلیاں واقعی خطرے میں ہیں؟ حکومت نے بجلی کی قیمتوں پر کمی کا اعلان کیا، ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ سیاسی جماعت بشمول مخالف سیاسی جماعتوں کے سب پر مسرت کا اعلان کیا گیا۔ یہ سہولت ابتدائی مرحلے میں 3 ماہ کے لیے ہے، جس کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں استحکام رکھ کر بجلی کی قیمتوں میں کمی کا تسلسل برقرار رکھنے کے بھی دعوے کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب سندھ میں نئی لہر نکالے جانے پر پنجاب کے فیصلے اور آصف علی زرداری کی جانب سے اسٹیک ہولڈر کے منظوری کے دعوے اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں صدر زرداری کا اس سے انکار۔ قوم پرستوں کا سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف احتجاج اور پیپلز پارٹی کے فیصلے میں شامل ہونے کے دعووں میں زوردار مہم چل رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے احتجاج اور کینالوں کا مسئلہ حل نہ ہونے کی صورت میں بجٹ پر ووٹ نہ کرنے کی بھی دھمکی دی، جبکہ مسلم لیگ نون کا رویہ مصالحانہ ہے۔ بلوچستان اور KP کے حالات دیگر گوں ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں PTI کی عدم شرکت، وزیر اعلیٰ KP کے بانی کی ملاقات کے بعد جارحانہ رویہ بھی سامنے آیا۔ ناظرین، مجموعی طور پر ملک کی سیاسی اور دہشت گردی کے حوالے سے صورتحال نامناسب ہے۔ بجلی کی کمی کا کریڈٹ جماعت اسلامی اور PTI کے دیگر افسران اپنے سر لے رہے ہیں، لیکن سابق گورنر سندھ عشرت العباد نے 1 سال پہلے بہت سے معاملات پر لب کشائی کی اور تجاویز بھی دی تھیں، جس میں بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے تجاویز، گڈ گورننس، نیشنل ایکشن پلان، ایپیکس کمیٹیوں کے اجلاس اور ملکی معیشت کی بحالی، اس کے علاوہ ترقی کی بھی تجاویز دی گئی تھیں۔ وہ عمل درآمد کی صورت میں بھی نظر آئیں۔ 16 مارچ 2025 کو کراچی پریس کلب میں ڈاکٹر عشرت العباد کے مطالبات کے بعد قومی سلامتی کا اجلاس بھی منعقد ہوا۔ اس وقت اچانک اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کے ساتھ ہی PTI کے مذاکرات کی باتوں کا بھی بہترین اشارہ دیا گیا، تاہم سوشل میڈیا اور ٹویٹ اس وقت نامناسب طرز عمل کا اشارہ نہیں دے رہے، اس لیے غیر یقینی کیفیت جاری ہے۔ جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد بھی گاڑیوں سے اتار کر شناختی کارڈ دیکھ کر قتل کرنے کے واقعات بھی تشویش کی لہر دوڑا رہے ہیں۔ عوام اس دہشت گردوں کے KPK کے خارجیوں سے نجات چاہتے ہیں۔ سابق گورنر سندھ کے تجربات اور ریاست کے لیے موقف کی عوام نے بھی تاکید کی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی تجاویز اور ریاست کے لیے بہترین سوچ رکھنے والوں کی پذیرائی کی جائے۔ ان کے ویژن کی جیت ہوئی ہے۔ گڈ گورننس ہی مسائل کا حل ہے۔ اگر مثبت فیصلے نہ کیے گئے اور ریاست پر سیاست کو فوقیت دی گئی تو اسمبلیاں بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بجٹ کی نامنظوری سمیت متعدد معاملات ابھریں گے جو اسمبلی کی عمر کم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ضرورت اس امر کی ہے کہ ریاست پہلے، سیاست بعد میں، ڈاکٹر عشرت العباد کے نعرے کو اپنایا جائے۔ ناظرین، آپ کس نعرے کو اپنانا چاہتے ہیں، ریاست یا سیاست؟ اپنی رائے سے کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔